السلام علیکم ناظرین اکرام پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت نے تہلکہ خیز انکشاف کیے ہیں کہ علیمہ خان بھی جو ہے وہ بھی خان کو صحیح بات نہیں بتاتی اور مجھے بھی پارٹی سے اسی عورت کی وجہ سے نکالا گیا ہے، وہ میرے بارے میں رائے صحیح نہیں رکھتی ہیں۔ آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور کامیاب ہوں گے تو میں ان سے معافی مانگنے پاکستان آؤں گا تب۔ اور اتفاق دیکھیں میں نے اس دن بھی وہی ٹائل لگائی ہوئی تھی جو آج لگائی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا آج آپ آ رہے ہیں، پاکستان واپس آ گئے ہیں، تو تحریک ناکام ہو گئی، آپ نے معافی مانگ لی یا کامیاب ہو گئی ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو کہہ رہے تحریک کامیاب ہوئی ہے۔ پاکستانی قوم کا بڑی تعداد میں نکل کر احتجاج ریکارڈ کروانا صرف قابل تعریف نہیں بلکہ ملک پر چھائی ظلم کی اندھیری رات میں طلوع سحر کی نوید ہے۔ خان صاحب نے تو تحریک کو کامیاب کہہ دیا۔ یہ ٹویٹ ثابت کرتا ہے، پہلے تو آپ کا شکریہ مدعو کرنے کا، یہ ٹویٹ ثابت کرتا ہے کہ خان کو غلط بیانی کی جاتی ہے، اس کو جھوٹ بولا جاتا ہے، اور میں مسلسل یہ کہتا آیا ہوں کہ خان کو حقائق سے دور رکھا جاتا ہے۔ پارٹی میں گزشتہ 1.25 سال 1.5 سال سے جو ہوا ہے اس کی بنگ خان کو پڑھنے نہیں دی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی اب جس مقام پہ پہنچ گئی ہے اس مقام پہ اس سے یہ توقع کرنا کہ یہ کوئی تحریک چلانے کی قابل ہوگی، کوئی احتجاج کرنے کی قابل ہوگی، یہ عبث ہے۔ میں 14 اگست کے جو انہوں نے دوبارہ اعلان کیا ہے، دیکھیے سمجھ ہی نہیں آتی ہے، 5 اگست کو آپ نے 1 مہینہ قبل آپ کے پاس ٹائم تھا، تحریک کس طرح چلتی ہے، آپ نے لوگوں کے لیے قائل کرنا ہے، آپ نے موبلائزیشن کرنی ہے، فرائض تفویض کرنے ہیں۔ یہاں پہ جو بھی پی ٹی آئی سے وابستہ لوگ ٹی وی چینل پہ بیٹھتے تو کہتے ہم سرپرائز دیں گے، وہ سرپرائز کا مجھے پتا تھا کہ سرپرائز یہی ہوگا کہ وہ خود نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ نے دیکھا 5 اگست کا جو احتجاج کی ناکامی ہے۔ نہیں، آپ نے ایک بات کی ہے احتجاج کے بارے میں کہ پنجاب کی لیڈرشپ فیل ہو گئی ہے اور صرف فیس سیونگ کی ہے تو علی امین گنڈا پور نے، تو کیا یہ پی ٹی آئی تقسیم ہوتی جا رہی ہے پنجاب اور پختونخوا میں؟ دیکھیے صرف پنجاب میں نہیں، بلوچستان میں بھی نہیں تھی، سندھ میں بھی نہیں تھی، گلگت بلتستان آزاد کشمیر کہاں گئی پی ٹی آئی؟ غائب ہو گئی۔ تو پی ٹی آئی صرف خیبر پختونخوا کی پارٹی بن گئی؟ دیکھیے آرگنائزیشنلی تو صرف پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں کی گاڑی کے آگے نعرے لگائے ان کے خلاف، تو انہوں نے تقریر نہیں کی۔ لیکن ورکرز ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے نا، ماپ مینٹیلیٹی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق اتنا ہی قیام کریں۔ یہ کوئی بات یہ ہے، علی امین خان نے ایک لمبی ریلی نکالی اور یہ واحد فیس سیونگ تھی پی ٹی آئی کے لیے، اگر یہ بھی نہ ہوتی نا تو میرا خیال ہے ماتم بیچی ہوتی۔ نہیں تو اچھا، آپ نے کہا خان صاحب کو مس انفارم کیا گیا ہے، یہ ٹویٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اندر پتہ ہی نہیں کہ باہر ہو کیا رہا ہے، کون کرتا ہے؟ یہی لوگ کرتے ہیں جو فیصلے کرواتے ہیں خان سے۔ تو خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے، بعد میں بھی نہیں پتہ چلتا؟ اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ میں چشمدید گواہ ہوں۔ کیا کرتے ہیں، خان صاحب کے کانوں میں ایک مرد یا خاتون آ کے بات ڈال دیتے ہیں کہ اس طرح ہے یا اس طرح ہونا چاہیے، دوسرا یا دوسری آ کے اس کی تائید کر دیتے ہیں، اور تیسرا یا تیسری آ کے جو ہیں فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے 1.5 سال سے، نہ کوئی حقائق کی جانکاری خان تک پہنچنے دی جاتی ہے، نہ میرٹ پہ فیصلے کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی من پسند لوگوں کو لانا گرانا یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں آپ الزام لگاتے ہیں دوسروں پہ، دوسرے آپ پہ الزام لگاتے ہیں، مجھے اس سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی کہ ورکرز ظاہر بدلی ہوں گے اور خان صاحب اس پہ ظاہر جیل کے اندر ہیں۔ یہ سنیے، آج ہی خان صاحب کی بہن ہیں علیمہ خانم، انہوں نے کیا فرمایا؟ مروت جیسے لوگ بے شرم ہیں، وہ ٹی وی پہ بھیجے جاتے ہیں، اس کے اوپر آپ ٹائم نہ ضائع کریں، اس کا تو میں ذہن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے سنا؟ میرے خیال میں آپ نے ایک اور کلپ ان کا نہیں سنایا، کون سا؟ آج جس میں انہوں نے مجھے گالیاں دی ہے۔ گالی دی ہے؟ ہاں، کیا کہا ہے کہ بغیرت ہیں، بے شرم ہیں، اور آپ کو بھیجا کس نے یہاں پہ؟ پہلے تو یہ بتائیں نا۔ کدھر پروگرام کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ بھجوا دیتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا۔ ہم نے تو مطلب آپ نے مجھے دعوت دی، آج آپ پھر خبروں میں تھے کہ ہمیں پتہ چلا کہ پی ٹی آئی آپ کو واپس لینے کے لیے پی ٹی آئی کے اندر بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، لیکن اب علیمہ خان کی باتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ اور ہے۔ دیکھیں میں نے ایک سوال اٹھایا، یہ مسلسل دیکھیں میرے نکالے جانے کی وجہ یہی خاتون ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا، صرف یہ ایک خاتون، یہ خاتون ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب، اور کیوں نکالا وہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ میں اس کی کے بعد جو ہے پارٹی میں، چونکہ اس کا اول روز سے یہ مطمئن نظر تھا کہ پارٹی پہ میں نے قبضہ کرنا ہے، مجھے رکاوٹ سمجھتے تھے، یہ سب جتنے پی ٹی آئی کے ایم ہیں، لیڈر ہیں، سب کو پتہ ہے، اور جو زبان انہوں نے آج میرے حوالے سے پبلکلی استعمال کی ہے، یہی زبان ہے جو ہر پی ٹی آئی کے لیڈر کے لیے وہ استعمال کرتی ہے۔ شکر ہے کہ آج وہ میڈیا پہ بول گئی، علیمہ خان یہی زبان، کے لیے بھی یہ بے غیرت، بے شرم، اور اس کے علاوہ کوئی اور لینگویج ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے بیانات کے ساتھ آج جب پارلیمانی کمیٹی نے مجھے بلایا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جی یہ محترمہ کے بیانات کا آپ نے جواب نہیں دینا ہے، اب کوئی مجھے بتا دیں کہ کوئی مجھے بغیرت کہے نا، سوشل میڈیا اس نے میرے پیچھے ڈالی ہوئی ہیں آئے دن گالم گلوچ،
اس کے بعد آپ کو یہ استحقاق، میں نے ایک بات کہی، تکلیف تو ہوگی. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے ہر لیڈر کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ مہربان ہے. کس پہ؟ محترمہ پہ، علیمہ خانم پہ. اسٹیبلشمنٹ علیمہ خان پہ؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، محترمہ علیمہ خانم پہ کافی عرصے سے مہربان ہیں. جو بشرا بی بی ہیں اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس سے اختلافی تھا. بشرا بی بی جب سے گئی ہے اندر اس کے لیے راستہ صاف ہے. اب انہوں نے کیا کیا، دیکھیں ایک بات میں اور بھی بتا دوں، ایک دو لوگوں کو جو ہیں جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ بھی اسی کے توسط سے باہر گئے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، یہ جنرل بات کیوں کر رہے ہیں، کھل کے بات کریں. میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں نا. کون سے لونڈے لپاڑے باہر گئے؟ پھر 9 مئی کو جو احسان نیازی صاحب جو ہیں خان کے بھانجے، دوسری بہن کے بیٹے، وہ جہاں کور کمانڈر ہاؤس میں نظر آ رہے ہیں مبینہ طور پہ، اور جو دائیں سائڈ پہ اس کا بیٹا کھڑا ہے علیمہ خان کا، جی شیرشاہ. اچھا. اور شیرشاہ کھڑا ہے. شیرشاہ پھر مئی میں ہی محترمہ نے جو ہے اپنے تعلقات بروئے کار لاتے ہوئے اور یو کے بھجوا دیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک منٹ، یو کے بھجوا دیا، دوسرا بیٹا بھی بھجوا دیا، پھر 2 سال کے بعد واپس آئے، ابھی تک نہ بیل کرائی ہے، دندناتی پھر رہے ہیں. تو لہٰذا اس کی صرف کوئی وضاحت دے دے مجھے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ ہم تو جیلوں میں ہمیں ڈالا جاتا ہے، ہر FIR میں ہم نے ضمانتیں کرائی ہے. آج تک یہ کبھی گرفتار ہوئی؟ رتی بر نقصان ہوا ہے. گرفتار ہوئی ہیں؟ ہاں، وہ جو گرفتاری تھی وہ فرمائشی گرفتاری تھی. محترمہ جو ہیں بیسیکلی پروجیکٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کا. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر خدا نخواستہ، ٹھیک ہے، آپ نے کہا محترمہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے، محترمہ کہہ رہی ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے. آپ بتا رہے تھے کہ علیمہ خان اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے، وہ آپ پہ الزام لگا رہی ہیں یہ، اور انہوں نے ساتھ یہی کہا کہ آپ کا تو ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے. آج انہوں نے یہ کہا، آپ گالیوں کی بات کر رہے تھے. تو یہ الزامات جو آپ ان پہ لگا رہے ہیں ان کے ساتھ تو یہ ہمارا فورم حاضر، اگر وہ آنا چاہیں. اس کا بیٹا کھڑا ہے، ویڈیو موجود ہے میرے پاس. اسی جرم میں شیرشاہ کی بات کر رہے ہیں. شیرشاہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہن کے بیٹے نے دوسری بہن کے بیٹے کو جیل بھجوا دیا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بہن کا بیٹا ابھی تک جیل میں پڑا ہے اس جگہ پہ موجود ہونے پہ، احسان نیازی. احسان نیازی، اور دوسرا بیٹا جو ہے آزاد پھر رہا ہے. وہ بھی اتنا ہی شریک جرم ہے. اگر کوئی جرم ہوا ہے تو وہاں کور کمانڈر کے گھر پہ جانا، وہ شلوار لٹکانا یا لہرانا، یہ جرم تھا نا. تو یہ حضرت ادھر موجود ہے نا، اس کی کوئی وضاحت دے، ایک مائنیوٹ وضاحت دے دیں. کیوں کر یہ ممکن وہ ہے؟ گرفتار بھی نہیں ہوئے، ان آج پہ ابھی پھر کیس بھی نہیں ہوا. کیس میں نامزد ہیں، مفرور ہوا، اب میں پھر رہا ہے. وہ واپس آیا 2 سال کے بعد. یہ تو اس کا الزام تو ظاہر آپ نے علیمہ خان پہ لگایا، وہ بھی بتا سکتی ہیں. صرف اس کی وضاحت دے دیں. کہیں پر کوئی صحافی سے پوچھ لیں کہ آپ کا بیٹا کیوں کر آزاد پھر رہا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب، ان سے آپ پوچھ لیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے جس جرم میں آج بھی پابند سلاسل ہیں، آپ کی سالی کا بیٹا جو ہے وہ اسی جرم میں آزاد پھر رہا ہے. یہ مطلب کوئی شفقت ہی ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے، میں علیمہ خان صاحبہ سے یہ کہوں گا کہ اگر وہ ناظرین اکرام، ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ نے دیکھا کہ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ PTI کے جو لیڈر ہیں وہ عمران خان کو سچی بات نہیں بتاتے. 5 اگست کی تحریک کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے کہا کہ عمران خان کا ٹویٹ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو صحیح پکچر نہیں دکھائی گئی. عوام کم نکلے، احتجاج کم ہوا، لیکن عمران خان کو بتایا گیا کہ دنیا بھرپور نکلی. ویڈیو آپ نے دیکھی، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.